یہ ہے اسلامک میسج آرگنائزیشن. ہمارا عزم جدید خلوت پر قدیم و جدید ذہنوں کے شبہات کا ازالہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین اکرام، ہمارے آج کا موضوع ہے جاوید احمد غامدی صاحب کا تعارف. حدیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف قسم کے نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں جو کہ حدیث رسول اللہ کے بارے میں اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو جھٹلانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے استعمال کرتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ عزیزان گرامی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جو صاف طور پر حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتے، یا وہ تاریخ کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ حدیث صرف تاریخ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ طلوع اسلام، پرویز وغیرہ اور کسی قسم کے جو ہم نوا ہیں. دوسرا قسم کا گروہ وہ ہے کہ جو حدیث کو قرآن مجید پر پیش کرتا ہے، اور یہ گروہ بہت زیادہ جو ہے وہ معروف ہے اور بہت زیادہ جو ہے اس کی گنتی ہے، اور اکثر و بیشتر جتنے بھی نئے نئے گلابی منکرین حدیث وجود میں آئے ہیں وہ تقریباً اسی عقیدے کے حامل ہیں. تیسرا گروہ وہ ہے جو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عقل پر پیش کرتا ہے کہ عقل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر جو ہے وہ عقل کے مطابق ہو، کامن سینس کے مطابق ہو، نئی اصطلاحات، ٹرمینالوجیز اور نئی جو تحقیقات ہے، ماڈرن سائنس ہے، اس کے ساتھ اگر کمپیٹیبل ہے تو پھر وہ جو ہے وہ احادیث، روایات، مرویات قابل قبول ہوں گے. ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس قسم کی چال بازیاں استعمال نہیں کرتا. ایون وہ حدیث کی جو مین جو اصطلاحات ہوتی ہیں، ٹرمینالوجیز جسے ہم کہیں گے، ان احادیث کی اصطلاحات کو تبدیل کرتا ہے. اس سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب حدیث کی اصطلاحات جب تبدیل ہو جائیں گی تو لازمی سی بات ہے کہ حدیث پاک کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پرکھنے کے اصول مشکوک ہو جائیں گے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پرکھنے کے اصول مشکوک ہو گئے تو لازمی سی بات ہے کہ کوئی بھی صحیح حدیث اور سقیم حدیث کا پتہ لگانا انتہائی مشکل ہوگا. تو امت کے اندر جس مسئلے کو رائج کیا جا رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ محدثین اکرام، محدثین اعظام رحمہم اللہ کے جو قواعد ہیں اس پر نظر ثانی ضروری ہے. مصر کے اندر بھی اس کے اوپر ایک باقاعدہ بنیادی طور پر کام ہو رہا ہے کہ اصول حدیث کے لیے نئے ضوابط اور نئے رولز اور ریگولیشنز کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. مقاصد کیا ہے کہ بھئی کہتے ہیں کہ نئے طریقے سے جو ہے وہ حدیث کے اصول بنائے جائیں اور نئی چیزیں لائی جائیں. حالانکہ عزیزان گرامی اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اصول حدیث کی ترمیم یا اس پر محنت کرنا مزید کہ اس کے اندر کوئی اور چیزیں پیدا کی جائے تو یہ وقت کا ضیاع ہے، اور نہ ہی اس کے اندر اگر کوئی بندہ اس قسم کا کام کرتا ہے تو کوئی خدمت دین کا کام سر انجام نہیں دے گا، بلکہ امت کا وقت جو ہے وہ کھا جائے گا. کیونکہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یوں لیجئے کہ ایک پانی سے بھرا ہوا جو گلاس ہے نا، پانی سے بھرا ہوا پورا گلاس ہے. اب اگر آپ یہ چاہیں کہ اس گلاس کے اندر مزید آپ پانی ڈالیں اور آپ پانی ہی ڈالتے رہیں تو اس گلاس کے اندر پانی بھرے گا نہیں، بلکہ جو پانی آپ ڈالیں گے وہ ضائع ہوگا. تو بہن اسی طریقے سے محدثین کے جو رولز، جو ریگولیشنز جو ہیں وہ مکمل ہیں. اب اگر آپ اس کے اندر مزید چاہیں کہ اس کے اندر آپ مزید رولز، مزید قواعد اور جو ہے وہ نئے نئے اصول حدیث جو ہے وہ بنا کے اس پر ڈالیں
تو فوائد حاصل نہیں ہوں گے. ایون کیا ہوگا کہ وہ وقت کا ضیاع آپ کا بھی ہے اور دوسروں کا بھی ہے, اور محدثین کی جملہ کاوشوں کے اوپر بریک لگانے کے مترادف ہے. عزیزان گرامی, حدیث کی اصطلاحات پر بھی اگر کوئی شخص ہاتھ صاف کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ حدیث کی اصطلاحات پر ہاتھ صاف کرنا حقیقت کے اندر حدیث کے متون کو خراب کرنے کی سازش ہے, اور جو حدیث کے متن کو خراب کرتا ہے, حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خرابیاں پیدا کرتا ہے, اور وہ چیزیں, وہ اجماع, وہ معاملات کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں متفق تھے, اجماع تھا جس پر, اور مسلمانوں کا کسی مسئلے پر اجماع ہے, اس کا انکار کرنا یا اس کے اندر تعویلات کرنا یہ کوئی دین اسلام کی خدمت نہیں ہے, بلکہ دین اسلام کو قلعہ کبا کرنے کے مترادف ہے. جاوید احمد غامدی صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں, البرہان ہو گئی, اور اسی طرح سے جو ہے وہ اصول و مبادی ہو گئی, اور اسی طرح سے جو ان کے جو میگزین الاشراق آتا ہے, اس قسم سے جو ہے وہ بہت ساری جو ان کی جو کتابیں ہیں, تو یہ کتابیں مختلف نظریات کی حامل ہیں. یعنی اس اعتبار سے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نام وہ لیتے ہیں, اس سے میں جو ہے وہ اس بات کو میں مانتا ہوں, لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, ان کی اصطلاحات کے اندر, ان کے بیان کردہ مفہوم کے اندر انہوں نے جس طرح سے تبدیلی پیش کی ہے, حقیقت کے اندر اس کا انکشاف ضروری ہے. اور ہمارے ان پروگرامز کے اندر انشاءاللہ تعالی سب سے پہلا جو ہمارا پروگرام نکلے گا وہ ہے جاوید احمد غامدی کی کتاب اصول و مبادی. اصول مبادی پر انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلی بحث کریں گے. اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا سنت کو جو ہے وہ سنت ابراہیمی قرار دیا ہے, خبر واحد کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ حجت نہیں مانا, اور اس قسم کی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے جو ہے نا اپنے اصول مبادی کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو لہذا اس قسم کی جو جو چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی اصول مبادی کے اندر جو انہوں نے جو باب قائم کیا ہے, یا انہوں نے جن جن روایات کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی کی ہے, یا جن روایت کو جو صحیح ہے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, یا اپنے مذموم عقائد کی طرف اس کو پھیرا ہے, تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی سلسلے وار اقساط کے اندر جو ہے ان کی کتاب کے تمام شبہات کا جواب ہم دیں گے محدثین کے متفقہ اصولوں کے مطابق. انشاءاللہ اصول مبادی پر جواب آنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہمارا اگلا ٹارگٹ ہوگا جاوید احمد غامدی کی کتاب برہان کا. تو برہان کا ہم جواب دیں گے. اس میں انہوں نے سزائے رجم کے بارے میں انکار کیا ہے, اور انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ سیدنا معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے بہت کچھ جو ہے وہ القابات سے یاد کیا ہے, جو کہ ایک صحابی رسول ہیں. ان کے استاد نے احسن اصلاحی صاحب نے بھی ہے, ان کو جو ہے جن الفاظوں کے اندر یاد کیا ہے وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور انشاءاللہ تعالی اصول محدثین کی نگاہ میں, ان کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ بات واضح کریں گے کہ جاوید احمد غامدی صاحب اپنے لیکچرز کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. ان کے لیکچرز کے اندر نزول عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے انکار کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. جہاں جہاں بھی انہوں نے شریعت کے خلاف, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, صحابہ کے اجماع کے خلاف کوئی بات کہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھائیں گے. لیکن صرف گفتگو نہیں ہوگی, بلکہ اسماء الرجال اور فنون اور احادیث مبارکہ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم دلائل کے ساتھ ان کے ایک ایک سوالات کے جوابات دیں گے. انشاءاللہ ہر سوال کا جواب انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ہوگا. ہمارا پروگرام جاوید احمد غامدی کا تعارف اور ان کے نظریات کا بھی تعارف ہوگا انشاءاللہ تعالی. اگلا پہلا پروگرام ہمارا جو ہے جاوید احمد غامدی کے بارے میں ہوگا. اس کا موضوع ہوگا جاوید احمد غامدی کی کتاب اصول مبادی پر تحقیقی نظر مع دفاع اصول محدثین. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر سنت اور حدیث کے اوپر گفتگو کریں گے, اور یہ ثابت کریں گے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو حدیث رسول کہلاتی ہے اس کو سنت سے کس طرح سے الگ کیا, اور انہوں نے سنت کو کس طرح سے قید کر لیا, مقید کر لیا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ہمارے اگلے پروگرام کے اندر آپ پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا فہم دے, اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سلف و صالحین کے منہج پر قائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.